فرض کریں کہ کل صبح آپ کی آنکھ کھلے اور اچانک پتہ چلے کہ پیٹرول کی قیمت دگنی ہو چکی ہے۔ اور انٹرنیٹ بھی ٹھیک سے کام نہ کر رہا ہو۔ بالکل، انٹرنیٹ غائب ہے، بازاروں میں عام استعمال کی چیزیں نہیں مل رہیں، اور ہر طرف خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ افواہیں ہیں کہ سرحد پر لاکھوں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا ہے۔ مطلب ذہن میں پہلا خیال یہی آئے گا کہ شاید کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے۔ ظاہر ہے ایک عام انسان تو یہی سوچے گا نا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہو اگر سرحد پر ایک گولی بھی نہ چلی ہو؟ مطلب بغیر کسی روایتی حملے کے ہی پورا ملک مفلوج ہو جائے؟ ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیں آج کے اس جدید دور میں نا کسی بھی ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے نا باقاعدہ فوج کشی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ معاشی جھٹکے، افواہیں اور معلومات کی بندشی اتنی افراتفری پھیلا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی پرانے طرز کی جنگ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اور آج کے اس ترسیلی نشست میں ہم بالکل اسی نوعیت کے ایک انتہائی سلگتے ہوئے موضوع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس محمد فاروق راشد کا ایک بہت ہی جامع تجزیہ موجود ہے جو مشرق وسطیٰ اور خصوصاً ایران کے گرد پیدا ہونے والے حالیہ حالات پر مبنی ہے۔ اور اس تجزیے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، بلکہ یہ سیدھا مدعے پر آتا ہے۔ بالکل، مطلب اس تحقیق کا سیدھا سا پیغام یہ ہے کہ سفارتی بیانات اور پریس کانفرنسوں کا وقت اب گزر چکا ہے۔ خطے کے ممالک کے لیے اب صرف اور صرف عملی ہنگامی تیاریوں کا وقت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو آپ کھڑکی سے بیٹھ کر صرف شعلے ہی نہیں گن سکتے۔ ہاں، آپ کو اپنی بالٹی اور پانی تیار رکھنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم اس پڑوسی والی مثال کو تھوڑا اور وسیع کریں تو یہ جو پورا خطہ ہے جس میں ایران کے ساتھ پاکستان، افغانستان، ترکی، عراق، آذربائیجان، ترکمانستان اور خلیجی ریاستیں شامل ہیں، یہ محض نقشے پر کھینچی گئی لکیریں نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ بالکل، یہ ممالک مذہبی، سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی حساس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا ایکو سسٹم ہے کہ جہاں کسی ایک جگہ دراڑ پڑتی ہے تو پورا ڈھانچہ ہل جاتا ہے۔ تو چلیں اس دراڑ کے اثرات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم کسی بحران یا خطرے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً ٹینک اور گولہ باری آتی ہے، لیکن اس تجزیے کو پڑھ کر جو بات مجھے سب سے زیادہ الارمنگ لگی وہ یہ ہے کہ جنگ کا تصور کتنا بدل چکا ہے۔ بہت زیادہ بدل چکا ہے۔ ہم صرف روایتی عسکری تصادم کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب اس بحران کی وہ شکلیں سامنے آ رہی ہیں جو بظاہر خاموش ہیں لیکن انتہائی تباہ کن ہیں۔ جی دیکھیں، عسکری تصادم یعنی فضائی یا میزائل حملے تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہیں جن سے فوج نمٹتی ہے، لیکن اس تصویر کے اور بھی کئی رخ ہیں۔ مثلاً مہاجرین کا سیلاب۔ جب بھی جنگ لگتی ہے تو لاکھوں عام شہری جان بچانے کے لیے محفوظ سرحدوں کا رخ کرتے ہیں، جو کہ قدرتی بات ہے۔ بالکل، لیکن ذرا تصور کریں کہ جن ممالک میں وہ جا رہے ہیں جیسے پاکستان یا افغانستان، جن کے اپنے معاشی حالات پہلے ہی اتنے ٹائٹ ہیں، ان کے لیے لاکھوں نئے افراد کا بوجھ اٹھانا کیسا ڈراؤنا خواب بن سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات صرف مہاجرین تک نہیں رکتی، دہشت گردی اور پراکسی وار کا عنصر بھی تو ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علاقائی طاقتیں براہ راست لڑنے کے بجائے اکثر مسلح گروپس کا استعمال کرتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ اسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر معاشی اور توانائی کا بحران الگ۔ ہاں، ایران کا تیل اور گیس۔ بالکل، ایران عالمی سپلائی چین کا اہم حصہ ہے۔ اگر وہاں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو پڑوسی ممالک میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ اور اس سب کے ساتھ ایک اور محاذ ہے جس کا ذکر بہت ضروری ہے: سائبر حملے اور انفارمیشن وارفیئر۔ یہ تو آج کل کا سب سے مولک ہتھیار ہے۔ مطلب یہ وہ میدان ہے جہاں کوئی توپ نہیں چلتی لیکن ریاستیں بیٹھ جاتی ہیں۔ فیک نیوز، پروپیگنڈا اور سائبر اٹیک پلک جھپکتے میں معاشرے کا مورال گرا سکتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے نا کہ جنگ اب سرحدوں پر نہیں، ہمارے وائی فائی راؤٹرز اور پیٹرول پمپس تک پہنچ چکی ہے۔ اور ہم نے کووڈ کے دوران دیکھا تھا کہ کیسے واٹس ایپ کا ایک جھوٹا میسج مارکیٹوں میں سامان ختم کروا دیتا تھا۔ ہاں، لوگ پینک بائنگ شروع کر دیتے تھے۔ اب ذرا اس خوف کو 100 گنا بڑھا کر کسی سرحدی کشیدگی کے دوران تصور کریں۔ معلومات تو واقعی ایک باقاعدہ ہتھیار بن چکی ہیں۔ اسی لیے ہم ایک ہائبرڈ خطرے کی بات کر رہے ہیں،
جب عوام میں فیک نیوز سے خوف پھیلایا جا رہا ہو تو صرف فوج کی نفری بڑھانا کافی نہیں ہوتا، آپ کو اپنی معیشت، سائبر سیکیورٹی اور معلوماتی محاذ پر بھی دفاع کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب خطرات اتنے ہر طرف سے آنے والے ہیں تو بچاؤ کا طریقہ کیا ہو؟ اس تجزیے میں ہنگامی اقدامات کا ایک پورا بلو پرنٹ دیا گیا ہے، ایک یونیورسل پلے بک ہے جو سب ہمسایوں کے لیے ضروری ہے۔ جی، اور اس میں سب سے پہلے سرحدی کنٹرول کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ صرف باڑ لگانے تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا کہ اس میں ڈرونز اور تھرمل کیمروں کے استعمال پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے، آپ ہزاروں کلومیٹر لمبی اور مشکل پہاڑی سرحد کے ہر انچ پر تو سپاہی نہیں کھڑا کر سکتے نا۔ ٹیکنالوجی ہی وہ واحد راستہ ہے جو بروقت اطلاع دے سکتی ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور چیز جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی وہ ہنگامی طبی نظام کی تیاری ہے۔ مطلب اس میں صرف ہسپتالوں کو الرٹ کرنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ باقاعدہ فیلڈ ہسپتال بنانے کی بات ہوئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شہروں میں تو ہسپتال ہیں، تو فیلڈ ہسپتال کیوں؟ دیکھیں، اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ جب اچانک بحران آتا ہے تو عام ہسپتالوں کا نظام گھنٹوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ فرض کریں بارڈر کے پاس ایک ہسپتال میں صرف 200 بیڈز ہیں اور اچانک وہاں 10,000 زخمی مہاجرین آ جائیں تو وہ ہسپتال نہ صرف ان کے لیے کم پڑ جائے گا بلکہ مقامی لوگ بھی علاج سے محروم ہو جائیں گے۔ فیلڈ ہسپتال دراصل اس ابتدائی پریشر کو جھیلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لاجیکل بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ مہاجرین کی مینجمنٹ پر بھی بات ہوئی ہے کہ عارضی کیمپ پہلے سے طے کیے جائیں، خوراک، رجسٹریشن اور سیکیورٹی چیکس ہوں۔ سننے میں تو یہ سب بہت منظم لگتا ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ اچھا، کس بات پر؟ دیکھیں، ایک طرف تو انسانی ہمدردی ہے کہ لوگ جان بچا کر آ رہے ہیں تو انہیں فوراً پناہ دی جائے، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اندرونی سیکیورٹی بھی ہر حال میں قائم رکھنی ہے۔ اب پریکٹیکلی سوچیں، جب 1,00,000 بھوکے پیاسے لوگ سرحد پر امڑ آئیں تو کیا واقعی گارڈز کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ ہر بندے کو لائن میں لگا کر اس کی بائیو میٹرک رجسٹریشن کریں؟ یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے۔ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے، اور حقیقت میں دنیا بھر کے پالیسی میکرز کو یہی الجھان ہوتی ہے۔ بحران کے وقت افراتفری اتنی ہوتی ہے کہ سیکیورٹی پروٹوکالز دھرے رہ جاتے ہیں، لیکن دراصل اسی مس مینجمنٹ سے بچنے کے لیے ہی تو پیشگی منصوبہ بندی پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ طوفان آنے کے بعد یہ سب نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ نے کیمپ کی جگہیں اور رجسٹریشن کے کاؤنٹرز مہینوں پہلے سے نہیں لگائے تو اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور اگر وہ افراتفری پھیل گئی تو کیا ہوگا؟ دہشت گرد اور پراکسی عناصر ان مہاجرین کے روپ میں اندر آ جائیں گے۔ 100% ایسا ہی ہوگا۔ آپ انسانیت کے ناطے دروازہ کھولیں گے اور ساتھ ہی اپنے ملک کا امن تباہ کر بیٹھیں گے۔ تو یہ ایڈوانس تیاری کوئی دفتری کام نہیں، بقا کا مسئلہ ہے۔ واہ، یہ تو واقعی کافی خوفناک منظرنامہ ہے۔ اور اگر ہم اس پوری علاقائی تصویر کو دیکھیں تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سب میں سب سے زیادہ خطرے کی زد میں کون ہے۔ اگر جغرافیے کو دیکھیں تو پاکستان تو بالکل فرنٹ لائن ملک بن جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں، اور خاص طور پر بلوچستان کا علاقہ۔ ہاں، جس کی اتنی لمبی اور حساس سرحد ایران سے ملتی ہے۔ بالکل، پاکستان کا جو موجودہ معاشی اور ڈیموگرافک حال ہے وہ اسے بہت حساس بناتا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے یہ خطرات صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلا خطرہ تو سرحدی بدامنی اور سمگلنگ کا ہے۔ بارڈر پر فرس نرمی اور سمگلرز اور عسکریت پسندوں کو راستہ مل گیا۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر مہاجرین کا جو دباؤ ہوگا، بلوچستان جیسے صوبے میں جہاں پہلے ہی پانی اور روزگار کے مسائل ہیں، ہزاروں مزید لوگوں کا آنا مقامی معاشت کا تو بیڑا غرق کر دے گا۔ تجارتی سرگرمیاں بھی تو رک جائیں گی نا، جو مقامی لوگوں کا روزگار ہے۔ لیکن ان سب معاشی اور سرحدی مسئلوں کے باوجود مجھے جو نقطہ سب سے زیادہ خطرناک لگا وہ فرقہ وارانہ کشیدگی کا خطرہ ہے۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں ایک خاص مذہبی وابستگی تو ہے۔ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ایک بیرونی تنازع بہت آسانی سے ہماری اندرونی سماجی تفریق یا محلے کی کشیدگی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، دشمن عناصر اسی کمزوری کی طاق میں رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط فوج کو سامنے سے ہرانا مشکل ہے، لیکن اگر عوام کو عقائد کی بنیاد پر آپس میں لڑا دیا جائے تو ریاست خود کمزور ہو جاتی ہے۔ بالکل، دھیان سرحدوں سے ہٹ کے گلی کوچوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ جی، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جس کا دہشت گرد انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے اس خطرے کو روایتی پولیس کا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ہماری قومی سلامتی اور پورے معاشرے کے تانے بانے کا امتحان ہے۔
تو اس سب کو دیکھنے کے بعد سوال آتا ہے کہ عملی حل کیا ہے؟ اب ہم اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم حصے پر آتے ہیں۔ پاکستان کے لیے کون سے فوری اقدامات درکار ہیں؟ بارڈر فینسنگ اور جدید کیمروں کی بات تو کی گئی ہے، اور سیکیورٹی اداروں میں معلومات کے تبادلے کا بھی ذکر ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ بہت کرٹیکل ہے۔ فوج، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، اور سماجی سطح پر چونکہ ہم نے فرقہ وارانہ کشیدگی کی بات کی تو علماء اور مذہبی رہنماؤں کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ہاں، نفرت انگیز تقاریر پر پابندی اور یکجہتی بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور تجویز جو مجھے بہت پسند آئی وہ اسکولوں اور دفتروں میں ایمرجنسی ڈرلز کی ہے، جیسے زلزلے کی ڈرل ہوتی ہے، تاکہ عوام پینک نہ کریں۔ اچھا، یہاں پہ میں خاص بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس ساری سیکیورٹی اور ڈیفنس کی لسٹ کے بیچ میں ایک تجویز نے میری سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا۔ مصنف نے لکھا ہے کہ بلوچستان کی ترقی، روزگار کی فراہمی اور احساس محرومی کا خاتمہ یہ کوئی سیاسی نعرے نہیں ہیں، بلکہ یہ باقاعدہ ایک سیکیورٹی حکمت عملی ہے۔ ہم عام طور پر سڑکیں بنانے کو ڈیفنس شیل تو نہیں سمجھتے نا؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جو اس تجزیے کو دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک مثال سے سمجھیں تو فرض کریں ایک ملک ایک سیب کی طرح ہے۔ سیب؟ جی، اس سیب کا چھلکا اس کی فوج اور سرحدیں ہیں۔ چھلکا جتنا بھی مضبوط اور چمکدار ہو، اگر سیب اندر سے غربت اور سماجی ناانصافی کی وجہ سے گل سڑ رہا ہے تو کیا وہ چھلکا اسے بچا پائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مضبوط ترین دیواریں بھی ریت کا ڈھیر بن جاتی ہیں اگر سرحد کے پاس رہنے والا عوام اپنی ریاست سے ناراض ہو۔ اگر ایک نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے تو کسی بھی غیر ملکی ایجنسی کے لیے اسے چند پیسوں میں استعمال کرنا کتنا آسان ہے؟ بہت آسان ہے۔ اس کے برعکس ایک خوشحال شہری دشمن کے راستے کی سب سے بڑی دیوار ہوتا ہے۔ تو سماجی ترقی واقعی کوئی احسان نہیں، یہ اصل قومی سلامتی ہے۔ کیا زبردست مثال دی آپ نے۔ سیب کے اندر کا حصہ ٹھیک ہونا لازمی ہے۔ تو ان سب باتوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ منڈلاتا بحران کوئی دور کی خبر نہیں ہے، یہ ہمارے پورے خطے کے استحکام کا سوال ہے۔ تیاری کا مطلب صرف خندقیں کھودنا نہیں، بلکہ اپنی معیشت، معاشرے اور معلومات کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ اور اس پوری ڈسکشن کا نچوڑ یہی ہے کہ ہنگامی حالات کبھی اچانک نہیں آتے، ان کے قدموں کی آہٹ پہلے سے سنائی دیتی ہے۔ دانشمندی یہی ہے کہ خطرے کے سر پر آنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ جو قومیں وقت پر تیاری کرتی ہیں وہی سروائیو کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس سب کو سمجھنے کے بعد ایک ایسا سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے اور دیکھنے والوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے۔ وہ یہ کہ اگر آج ہی سے ہم نے اپنے سماجی تضادات کو ختم کرنے اور معیشت کو مضبوط کرنے کی تیاری شروع نہ کی تو کل جب اصل طوفان آئے گا تو کیا ہم واقعی اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہوں گے، یا پھر ہم اس بحران کے بوجھ تلے محض اپنے ہی اندرونی مسئلوں اور خامیوں سے لڑ رہے ہوں گے؟ کیا ہماری آج کی یہ خاموشی کل کے کسی بڑے طوفان کو دعوت تو نہیں دے رہی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو تلاش کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست ختم ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔